تو میرے دوستو لا الہ الا اللہ کو یہ 10 دن کے اندر 70,000 دفعے پڑھ لیں کہ اپنی بخشش کا بھی سامان ہو جائے، اور اگر آپ کسی کو دے دیں تو اس کی بخشش کا. اور ساری زندگی اگر 5 تسبیح لا الہ الا اللہ کا آپ معمول بنا لیں، 25 منٹ لگتے ہیں، ہمیشہ مرتے دم تک اس کلمے کو پڑھیے 500 مرتبہ، اور درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھیے. ہم جیسے 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا، تو یہ اتنے ہی پر نہیں، ہمارے بزرگوں نے اکابر نے سکھایا کہ 10-20 دفعہ کے بعد پھر پورا کلمہ کر لیجیے. کیسے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب یہ آپ کا جب 25 منٹ میں 500 ہو جاتا ہے روزانہ، تو روزانہ جو پڑھتا ہے اس کا ہر 5 مہینے پر 75,000 ہو جاتا ہے، ہر 5 مہینے پر. لہذا ہر 5 مہینے پر وہ اپنے نانا کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو بخش سکتا ہے اور سب کے مغفرت کا سامان کر سکتا ہے. چنانچہ اس پر ملا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر ایک نوجوان ولی اللہ آیا جو کشف میں کانا مشہورا بالکشف، وہ کشف اس کا مشہور تھا. اس زمانے میں اس ولی اللہ کا جوانی میں بھی خدا جس کو چاہے بھائی اللہ اپنا بنا لے. بعض بندے ایسے ہیں بالغ ہوتے ہی ولی اللہ ہو گئے، جس کو خدا چاہے، جس کو خدا چاہے، کیا مشکل ہے اس کے یہاں. لہذا وہ جوانی سے مشہور تھا. کانا شابن مشہورا بالکشف، وہ جوان ایسا تھا اس کا کشف مشہور تھا. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ دعوت پر موجود تھا، اچانک رونے لگا. جب رویا تو شیخ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو بھائی؟ اس جوان نے کہا کہ انی ارا امی فی العذاب، میں اپنی ماں کو عذاب میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کشف ہو رہا ہے. شیخ فرماتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا، زبان کو حرکت نہیں دیا، اس جوان کو کوئی خبر نہیں، دل میں کہا یا اللہ میرا 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہوا ہے اس کا ثواب میں اس کی ماں کو دے دیتا ہوں. فوہبت لہا، میں اس کی ماں کے لیے وہ میں نے ہبہ کر دیا. شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے تو دل میں کہا، فضحک الشاب، وہ جوان ہنس پڑا. فضحک الشاب، وہ جوان ہنسا. شیخ نے پوچھا کیوں ہنسے؟ اس نے کہا انی ارا امی فی حسن المآب، میں اپنی ماں کو جنت میں ٹہلتا دیکھ رہا ہوں. تو شیخ فرماتے ہیں فعرفت صحت هذا الحدیث بکشفہ و صحت کشفہ بهذا الحدیث، میں نے اس حدیث کی صحت کو اور اس کے کشف کی صحت کو دونوں میں تطابق دیکھ کر میرا ایمان اور بڑھ گیا. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں کہ بات جو میں نے ابھی نقل کی ہے مشکات کی شرح میں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو 5 تسبیح تو سارا سال کے لیے آج سے نیت کر لو. 25 منٹ کوئی زیادہ نہیں ہے، 1440 منٹ روزانہ خدا جینے کو دے رہا ہے. 24 گھنٹے روزانہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ دن اور رات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور 24 کو 60 سے ضرب کیجیے. اس فقیر نے پہلے ہی سے ضرب کر رکھا ہے. آپ کے بھی کام کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اکاؤنٹ والوں کی خوشامد نہیں کرنی ہے. 1440 منٹ بنتے ہیں. 40 منٹ اللہ کے لیے دے دو اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، جس نے زندگی عطا فرمائی ہے. 40 منٹ مسجد میں بیٹھ جاؤ یا اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، 5 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیے، درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر انشاءاللہ ہوگا. جب روزانہ اتنا کلمہ منہ سے نکلے گا تو آپ کی رگوں کے خون میں کلمہ دوڑے گا. پھر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اتنے کریم ہیں، مرتے وقت میں آپ کو کلمہ یاد دلائیں کہ ساری زندگی اس نے کلمہ پڑھا، اور روز بروز ایمان بڑھے گا. یہ وہ وظیفہ ہے جس کو سرور عالم نے عطا فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اے ایمان والو تم اپنی ایمان کی گرمی کو تیز کرو، ایمان کی ترقی حاصل کرو کلمہ لا الہ الا اللہ سے. ایمان تازہ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سے. غیر اللہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کی یاد جو ہے تازہ تر ہوتی چلی جاتی ہے. شاعر کہتا ہے خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن. سبحان اللہ، گلشن اقبال والوں کے لیے جو شعر اور ہوئے، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن. تو لا الہ سے غیر اللہ کے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے اور اللہ کا اجالا دل میں بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ حدیث کی دعا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جددوا ایمانکم، ایمان کو تجدید کرو، لائسنس جیسے تجدید کرتے ہیں، تازہ کرتے رہو لا الہ الا اللہ سے. تو یہ وظیفہ اب یہ ہر سارے سال کے لیے نیت کر لیجیے. تو یہ 10 دن لیں،
کم سے کم 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے. اور اگر ہمیشہ اللہ توفیق دے دے 500 مرتبہ تو سبحان اللہ ٹھیک ہے، ورنہ بھائی اگر 500 نہیں ہوتا تو 300 مرتبہ سیکنڈ ڈویژن سے ہی. یہ ڈویژن وغیرہ ایسی مشورہ ہے، کوئی یہ حدیث سے نہیں ثابت ہے، ورنہ آپ کہیں صاحب کی حدیث میں سیکنڈ ڈویژن، ارے عربی کا لفظ ہی نہیں ملے گا آپ کو. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر 500 نہ ہو سکے تو 300 پڑھ لیں، 250 پڑھ لیں، تو پھر 5 مہینے کے بعد 10 مہینے میں آپ کا پورا ہو جائے گا. اور یا یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک نشست میں کریں، ایک جلسے میں. جیسے فجر کے بعد 300 پڑھ لیا، مغرب بعد 200 پڑھ لیا، تو 24 گھنٹے میں ملا کر 500 ہو گئے. تو ایک عمل تو ہو گیا بھائی جس کا اس رمضان میں حکم ہے، اس کی گویا شرح اور اس کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا. نشست میں گردن کو زیادہ جھٹکا وٹکا نہیں مارنا چاہیے. بہت سے صوفیہ پہلے زمانے میں دل مضبوط تھا اور خون اتنا تھا کہ نکلوانا پڑتا تھا، ایک بوتل ہر سال فرسٹ جوک لگوانی پڑتی تھی. اب جو نادان صوفی ہیں وہ پرانے زمانے کی صوفیوں کو نقل کر رہے ہیں اور قیاس کر رہے ہیں اس زمانے کو اس زمانے پر، کہ جو زمانہ خون نکلوانے کا تھا اب خون چڑھوایا جا رہا ہے، اور گردن وردن چانچے ان کے سب گڑبڑ ہو جاتی، دماغ پاگل ہو جاتا ہے. کچھ دن میں تو وہ بالکل ہی ڈنڈا لے کے بیوی سے لڑ رہے ہیں، ہر ایک سے لڑ رہے ہیں. کہتے ہیں صاحب جلال چڑھا ہوا ہے ذکر کا. اتنا ذکر کا حکم نہیں کہ آپ کو جلال چڑھ جائے، آپ معاشرہ خراب کر دیں اور لوگوں کا جینا تنگ کر دیں، بیوی بچے بھی پریشان ہو جائیں بڑے میاں سے. اتنا ذکر کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس سے دماغ گرم ہو جائے. دماغ کو معتدل رکھو، سر میں تیل کی مالش کرو، آملے کا مربع کھاؤ، تھوڑا سا پارکوں میں ٹہلو. جب دیکھو کہ دماغ گرم ہو رہا فوراً مشورہ لو کسی حکیم سے. اتنا اللہ نے ذکر نہیں بتایا کہ آپ ڈنڈا لے کے سب کو جلال دکھاتے رہیں. جمال دکھاؤ، جلال دکھانے کی اجازت نہیں ہے. جمال دکھاؤ، عفو کرو، رحمت کرو، شفقت کرو، اللہ کے بندوں پر مہربانی کرو. کہیں حکم ہے کہ جلال دکھاؤ. تو اور بیٹھنا کیسے چاہیے یہ بھی سن لو. ہمارے بزرگوں نے سکھایا جیسے میں بیٹھا ہوں التی پالتی یہ طریقہ. اس میں شامی نے لکھا ہے کہ صحابہ کی نشست اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اکثر نشست مربع ہوتی تھی جب دیر تک بیٹھنا ہوتا تھا. ایک دو استاد کے سامنے ادب تو وہی ہے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، لیکن عام طریقے سے جب دیر تک بیٹھنا ہوتا تھا تو اس طریقے سے بیٹھنے میں راحت ملتی ہے. لہٰذا اس طرح سے بیٹھ لیا اور کمر کو سیدھی رکھو اور گردن وردن زیادہ مت ہلاؤ اور سیدھے ذرا سا جھومتے رہو. یہ تھوڑا سا جھومنا جو ہے حدیث سے ثابت ہے. بالکل ایک دم سے خشک ملا بھی نہ بنو نہ خشک صوفی بنو. حدیث میں ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ سبق المفردون، یعنی جو اللہ کی محبت سے اللہ کا ذکر عاشقانہ کرتے ہیں مست ہو کر محبت سے، یہ بازی لے گئے. صحابہ نے پوچھا کہ مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا الذین اہتزوا فی الذکر، جو ذکر کی حالت میں تھوڑا سا ہلتے رہتے ہیں، اہتزاز پیدا ہوتا ہے. اہتزاز حزن کے معنی حرکت لانا، جس کو کہ شیخ محی الدین ابن عربی نہیں علامہ محی الدین ابو زکریا نووی، یہ دونوں میں ایسی مشابہت ہے. علامہ محی الدین ابو زکریا نووی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ذکر کی حالت میں اہتزو کے معنی لہجو کے ہیں. لہجہ یلہجو کے معنی منجد نے لکھا ہے فریفتہ ہونا، عاشق ہونا اور حرکت کر دینا. تو تھوڑا سا جھومتا رہے. یہ جھومنا حدیث سے ثابت ہو گیا. لوگ کہتے ہیں وزد صوفیوں کا نکالا ہے. دیکھو آج حدیث سے وزد ثابت ہو گیا. اور میرے پاس سب کتابیں موجود ہیں جن سے آپ کو دیکھنا اور چل کے دیکھو تو اس سے تھوڑا سا اچھا دل بھی لگتا ہے. ورنہ ایک ہی نشست سے جی گھبرایا تھا. تھوڑا سا ہلتے رہو، لا الہ پر داہنی طرف ہل جاؤ اور الا اللہ پر بائیں طرف. اس طرح سے مستانہ ذکر کرتے رہو، جھومتے رہو. 5 تسبیح اور اس 10 دن میں 70,000 پورا کر لیا جائے. ایک تو بات ہو گئی ہے.